رسول اللہ لبیک لبیک۔ ماہ نومبر کی سرد راتوں میں فیض آباد کی زمین پر تیز بارش میں بھیگتے ہوئے، ہزاروں شیل کھاتے ہوئے، خون میں نہاتے ہوئے، ظلم و بربریت کے آگے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تاریخ رقم کرتے ہوئے عاشقوں کا امتحان۔ سن 2017 میں جب پاکستان قومی اسمبلی میں حکومت پاکستان کی جانب سے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی، تب 6 نومبر 2017 کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فیض آباد میں دھرنا دیا گیا۔ اس وقت تحریک کے سربراہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ پاکستانی مسلمانوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی۔ اسی حکومت نے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے پر پھانسی کی سزا دی۔ اسی حکومت میں سلمان تاثیر کی بتیاں بجھانے پر 5 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا ہوئی، اور اسی حکومت میں تحفظ ختم نبوت کے لیے سراپا احتجاج شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 9 عاشقان مصطفیٰ شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان اچھے خاصے ووٹوں سے پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری، لیکن امت مسلمہ کا ستارہ اب بھی نہیں چمکا تھا۔ اداروں کی طرف سے بدترین دھاندلی کے بعد ایک سلیکٹڈ شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو اپنی دور اپوزیشن میں ہی 11 رکنی عملہ 295C کے قانون میں رد و بدل کے لیے بھیج کر خود کو ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ثابت کر چکا تھا۔ الیکشن کے فوراً بعد ہی ہالینڈ کی طرف سے کئی گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت تحریک لبیک نے دھاندلی والے معاملے کو نظر انداز کر کے ہالینڈ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ سنو جی، ہمارے انتخابات کیا، دھاندلی کیا، ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیا، ان کی حیثیت کروڑوں اربوں بھی بار ہمارے ڈاکہ پڑے ووٹوں پر، اور ہم مر جائے، ہمیں گھسیٹا جائے، ہمارے سارے امیدوار شہید ہو جائے اور میری لاش جلا دی جائے، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل رسول بندگی استاد پر کی ہے۔ یہ اعلان کیا جب ہالینڈ کے گستاخ گرٹ ولڈر نے ناپاک اور گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کروانے کا اعلان کیا، تو ہمیشہ کی طرح سب سے گرجدار للکار اور مزاحمتی آواز تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان نے 29 اگست 2018 کو لاہور سے اسلام آباد مارچ کی کال دی، اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا کہ ان گستاخانہ مقابلے کو روکنے کے لیے ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر کے تمام تعلقات ختم کیے جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کا عشق اور جذبہ ایمانی دیکھ کر کفر لرز اٹھا۔ گستاخ گرٹ ولڈر نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا، اور اس طرح یہ قافلہ عشق و مستی میں جہلم کے قریب سے فتح و کامرانی سے سرشار واپس لوٹ آیا۔ اقتدار ملتے ہی نیازی حکومت نے ایک ثابت شدہ گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ کا سہارا لیا، لیکن تحریک لبیک کا حکومت وقت سے آسیہ ملعونہ کی سزا کا مطالبہ تھا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی شان میں بدترین گستاخی کی تھی، جبکہ حکومت اسے انسانی حقوق کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ بتا کر آسیہ ملعونہ کو ملک سے باہر بھیج کر آزادی دینے پر آمادہ تھی۔ بار بار مطالبہ کی بنا پر تحریک کے کارکنان اور علماء کرام کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں امیر تحریک علامہ خادم حسین رضوی سمیت کئی جید علماء کو گرفتار کر لیا گیا، تاکہ آسیہ ملعونہ کو دوسرے ملک منتقل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ قیادت کی گرفتاری کے بعد آسیہ ملعونہ کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔
जेल में उलमाए कराम पर बे इंतहा जुल्म व सितम किया गया। नतीजतन हालत असीरी में ही तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ जाने पर तहरीक लब्बैक के 2 जय्यद उलमा मुफ्ती यूसुफ सुल्तानी और मुफ्ती मुनीर नौमानी शहीद हो गए। अमीर तहरीक खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लगभग 6 माह के अरसे बाद रिहा किया गया। इसी दौरान फ्रांस की तरफ से रियासती सतह पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी बदतरीन गुस्ताखी की गई जो 1400 साल की तारीख में कभी नहीं हुई। फ्रांस के सदर की तरफ से आकाए दो जहां के खाके शाये किए गए, जिस पर 15 नवंबर 2020 को खादिम हुसैन रज़वी की सरबराही में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के खिलाफ धरना दिया गया। उस वक्त आप अलैहि रहमा शदीद अलील थे, लेकिन नामुसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी अलालत ने भी आपके हौसले पस्त ना किए। आपने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करे और फ्रांस का सफ़ीर मुल्क बदर करे। 16 नवंबर को हुकूमत और तहरीक के बीच फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुआहिदा तय पाया और तहरीक लब्बैक की जानिब से धरना ख़त्म किया गया। 19 नवंबर को हजरत खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी अलालत के सबब दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। ये हर गैरतमंद मुसलमान के लिए बहुत बड़ा सदमा था, उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा नुकसान, और यकीनन आपके विसाल पर अहले कुफ्फार के घरों में जश्न का समा होगा, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस्लाम के खिलाफ जो महाज तैयार कर रहे थे, उस महाज के सामने खादिम हुसैन रज़वी एक सीसा पिलाई दीवार की मानिंद थे। आपकी वफात के फौरन बाद ही सहाबा किराम की सुन्नत पर अमल करते हुए अरकान शूरा के फैसले पर आपके बड़े साहबजादे हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब को तहरीक का अमीर मुंतखब कर दिया गया। अपने कारकुनान से बहैसियत अमीर तहरीक पहला खुतबा फरमाते वक्त आपने अपने बाबा जान के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने का अहद किया। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह जिंदगी के किसी भी शोबे को खाली नहीं छोड़ेंगे, हर तरफ जाएंगे, इसी मुल्क में रहेंगे, यही नामों से रिसालत की पहरेदारी करेंगे, यही खत्म नबूवत की बासबानी करेंगे और इसी मुल्क में हुजूर के दीन को गालिब करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपसे ये कहता हूँ कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए हम अपने कायद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। वालिद का गम तो आपकी आंखों से छलक ही रहा था, लेकिन आपके अल्फाज आपके दिल में मौजूद गम उम्मत की अक्कासी भी कर रहे थे। हजरत खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चहलम के बाद फ्रांसीसी सफ़ीर वाले मामले पर एक बार फिर से आवाज़ उठाई गई, मगर यूरोपी दबाव की वजह से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फिर जब तहरीक लब्बैक की जानिब से हुकूमत को धरने की वार्निंग दी गई, तो हुकूमत की तरफ से अमीर तहरीक हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब को बिना किसी जुर्म के रमज़ान से एक दिन कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका मकसद साफ जाहिर था कि हुकूमत ने अपना मुआहदा तोड़ दिया है। अपने कायद की बेबुनियाद गिरफ्तारी और फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर हुकूमत की तरफ से की जाने वाली अहद शिकनी पर पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू किया गया और इस एहतजाज को रोकने के लिए तहरीक के कारकुनान पर फिर से जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। रोजे की हालत में कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाई गईं, हजारों शेल मारे गए। इस धरने में 26 शहादतें हुईं। जय्यद उलमाए किराम समेत पूरी क़यादत और सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जुल्म व सितम का ये सिलसिला इसलिए नहीं रुक रहा था क्योंकि हुकूमत की तरफ से मिलने वाली सारी ऑफर्स को अमीर तहरीक जेल में ही ठुकराते जा रहे थे। आपका एक ही मुतालबा था, फ्रांसी सफ़ीर की मुल्क बदरी। हुकूमत पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। आप पर जेल में तशद्दुद भी किया गया कि आप इस डील पर रजामंद हो जाएं, लेकिन आपके हौसले जेल में भी चट्टानों की तरह बुलंद थे और कारकुनान भी इश्क़ मुस्तफ़ा में शहादत के जाम नोश करने के लिए तैयार बैठे थे। साद हुसैन रज़वी को डील पर राज़ी करने की एक वजह यह भी थी कि हुकूमत के पास आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था जो वो अदालत में पेश करके आपको मुजरिम साबित करते। बिल आखिर मामला इस बात पर तय हुआ कि धरना ख़त्म कर दें। हम आपसे मुआहदा करते हैं कि सफ़ीर वाले मामले पर आपका साथ देंगे। बहुक्म अमीर तहरीक धरना ख़त्म किया गया,
لیکن پھر بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن تحریک خاموشی سے معاہدے کے پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی اور حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی، لیکن وعدہ پورا نہ کیا گیا۔ 7 ماہ گزر گئے۔ چھوٹی عید، بڑی عید سعد حسین رضوی نے اپنے گھر والوں سے، اپنے کارکنان سے دور جیل میں گزاری، لیکن سعد حسین رضوی کے خلاف حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی اداروں نے انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ اداروں پر حکومتی دباؤ تھا اور حکومت اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے میں مگن تھی۔ حکومت کی طرف سے وعدے کی پاسداری نہ ہوتی دیکھ کر جیل سے ہی امیر تحریک کی جانب سے ناموس رسالت مارچ کرنے کا حکم جاری ہوا۔ خادم حسین رضوی کے چھوٹے شہزادے حافظ انس حسین رضوی کی سربراہی میں مسجد رحمت للعالمین سے اس مارچ کا آغاز ہوا اور ایک بار پھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور بربریت کی نہ بھولنے والی داستان رقم کی گئی۔ بجری سے بھرے کنٹینر سے راستے بند کر دیے گئے، خندقیں کھودی گئیں، راستوں میں گڑھے کھود کر اس میں پانی بھر کر کرنٹ چھوڑ دیا گیا، ہیلی کاپٹر سے ناموس رسالت کے پہرے داروں پر گولیاں برسائی گئیں، تیزاب کے ٹینکر پلٹے گئے، شیلنگ کی گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر اسرار عاشقوں کا قافلہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ عشق کی اس لازوال داستان میں تقریباً 34 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ دھرنا ختم کرنے کے لیے حکومت حیوانیت کی ساری حدیں پار کرتی جا رہی تھی۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب یہ غیرت و حمیت کا قافلہ بے سر و سامانی کے عالم میں شہداء کی لاشوں کے ساتھ زخمیوں کو ساتھ لیے شیل کھاتے، گولیاں کھاتے اور پولیس بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئے منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حسینی لشکر یزیدی فورس کو پسپا کرتے ہوئے مسلسل ظلم کے آگے سیسا پلائی سی دیوار بنا تھا۔ آئی جی پنجاب لاہور سے نہ نکلنے کی دھمکی لگا رہا تھا اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے انصرنا یا رسول اللہ کے نعروں سے لاہور لرز رہا تھا۔ شہداء اور زخمیوں کا خون کارکنان کا لہو گرما رہا تھا اور وہ مسلسل اپنے محبوب قائد کی رہائی اور ملعون سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سڑکوں پر سو کر، خوراک کی قلت برداشت کر کے، موسمی شدت کا سامنا کر کے اور ظلم و جبر کے سامنے یہ قافلہ حسینی لشکر کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس دوران اہل سنت و جماعت کے کچھ علماء کرام اس مسئلے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میدان میں آئے اور حکومت کے ساتھ اس بار مفتی منیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں یہ معاہدہ طے ہوا کہ سفیر والا معاملہ اب پارلیمنٹ میں حل کیا جائے گا۔ اسی وقت حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی ہوئی۔ آپ کے کارکنان نے پھولوں سے آپ کی راہ گزر کو سجا دیا۔ تحریک کے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ ایک عید کا سما تھا کیونکہ آپ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی جھک کر نہیں بلکہ جھکا کر آئے تھے۔ آپ کی رہائی کے اگلے دن ہی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا، جس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ 19، 20 اور 21 نومبر کو عرس شریف کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت کی طرف سے تحریک لبیک کے ساتھ ہوا معاہدہ پورا تو نہیں ہوا، لیکن نیازی حکومت کا تختہ بری طرح پلٹ گیا۔ جو تحریک لبیک کو کل عدم کہتے تھے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حکومت ختم کرنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ تحریک لبیک آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ بے شک میرا رب بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔